أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 127 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں. آج انشاءاللہ اس کی 127 سے 137 نمبر کی آیت کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے. یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے. یعنی مکے میں جو ہے ظلم و ستم پوری شدت کو تھا. مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. جو لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے ان کو مشرکین مکہ مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، شہید کر رہے تھے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور آج کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے. آج کے خاص کر کے فلسطین کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے. غزہ کے مسلمانوں کے بھی حالات کو ذہن میں رکھیے اور ہمارے ملک کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے اور پھر اس صورت پر غور و فکر کیجیے. تو اس صورت کا 126 تک کے آیتوں کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، جس میں جو ہے پچھلے قوموں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جب بھی پیغمبر بھیجا، نبی بھیجا، تو ان کے قوموں نے ان کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اس دنیا سے مٹایا. اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے ان کو آزمائش کے لیے سختی کرتا ہے، پھر ڈھیل دیتا ہے. پھر ڈھیل جب میں دینے کے بعد جو ہے پھر وہ قوم جو ہے تو گمراہی رہتی ہے تو اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے کی سنت ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو ہے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کرتا ہے کہ ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہلاک کیا. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں، فرعون کے سامنے معجزہ دکھاتے ہیں. فرعون جو ہے پورے جادوگروں کو جمع کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جادوگروں کے دلوں میں ایمان ڈال دیتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں. پھر اس کے بعد کا واقعہ اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اب فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، فرعون یہ جو ہے لقب ہے مصر کے بادشاہ کا، جس طرح سے عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کا لقب بھی فرعون ہے. اب ان کی محفل لگی ہوئی ہے، جادوگر بھی ایمان لائے اور بنی اسرائیل بھی ایمان لائی ہے موسیٰ علیہ السلام پر. اب ان کو کے اقتدار کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. وقت کے فرعون کو ان کے اقتدار کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکمرانی ہے یہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اگر ہم نے یہ جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو ہمارا جو یہ اقتدار ہے، ہمارا جو یہ حکومت ہے یہ چلے جائے گی. ہر وقت کے ہر دور کے فرعون کو یہی خطرہ ہوتا ہے. اور پھر فرعون کی جو ہے تو پارلیمنٹ لگتی ہے، پارلیمنٹ بھرتی ہے اس کے منسٹروں کی اور فرعون کی. اس کی گفتگو سنیے. فرعون سے اس کے قوم کے سرداروں نے کہا، اس کے جو منسٹر ہیں وہ فرعون سے کہتے ہیں
کیا تو موسیٰ اور اس کے قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائے؟ کیا تو موسیٰ کو اور اس کے جو قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں جو ہے تو فساد پھیلائے اور وہ تیرے اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑے؟ وہ تیری اور تیرے معبودوں کی جو ہے تو بندگی چھوڑ دے، تو کیا ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ یعنی فرعون کی بندگی کے معنی یہ ہیں کہ اس کی جو قوم تھی، یہ جو قوم جو ہے کوئی فرعون کی نماز نہیں پڑھتی تھی، نہ فرعون کا روزہ رکھتی تھی، بلکہ اس کی جو اقتدار تھا، اس کا جو حکم تھا، اس کی جو قانون تھا، اس پر عمل کرتی تھی۔ تو ان کو جو ہے اس کے اقتدار کا جانے کا خطرہ محسوس ہوا، اس کے جو حکومت تھی اس کے جانے کا خطرہ محسوس کیا۔ تو اس کے منسٹر جو ہیں، اس کے جو سردار ہیں، وہ فرعون سے کہتے ہیں فرعون کہ تو جو ہے موسیٰ اور اس کی جو قوم نے جو کو یوں ہی چھوڑ دے گا کیا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائے اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑے؟ کہ تو ان کو ایسا ہی چھوڑے گا؟ فرعون جواب دیتا ہے، فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ فرعون جو ہے کہتا ہے اپنے منسٹروں کو، وہ جو پارلیمنٹ بھری ہوئی ہے ان میں کہتا ہے کہ میں جو ہے ان کے لڑکوں کو قتل کروں گا اور ان کو عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا۔ ہمارا اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، ان کی جو اقتدار کی گرفت جو ہے ان پر مضبوط ہے۔ ہر دور کا جو فرعون ہوتا ہے یہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس وقت کا فرعون جو ہے کیا کرتا ہے کہ لڑکوں کو قتل کرتا ہے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا ہے۔ اور آج کے دور کا فرعون دیکھیے، آج کے دور کا جو فرعون ہے یہ اس سے بھی خطرناک ظالم ہے۔ یہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتا، بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ آج کے دور کا فرعون ہے نا۔ آپ خود دیکھیے فلسطین میں کیا کر رہا ہے وقت کا فرعون، یعنی بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ یہ اتنا ظالم ہے فرعون۔ ہمارے ملک کے بھی فرعون کو لیجئے، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے ان کی جو یہ حکومت کو اسی کا ڈر ہے کہ ان کا اقتدار ان سے چھین جائے گا۔ ہاں، ہر وقت کے فرعون کو یہی خطرہ ہوتا ہے۔ پھر جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ اب پردہ ڈالتا ہے، پھر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے۔ مصر میں جو ہے فرعون ظلم و ستم کر رہا ہے، لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو زندہ رہنے دے رہا ہے۔ پھر جو ہے یہاں پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ بیان کرتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، یہ جو زمین ہے اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم کہتی ہے، اس کے قوم کے لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قریب ہے وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، قریب ہے وقت کہ تمہارا رب جو ہے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، اور تم کو جو ہے تو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے بتا رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے کیا ہونے والا ہے اس کی خبر دے رہے اپنے قوم کو۔ قریب ہے وقت کہ جو ہے
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ختم کر دے اور تم کو اس زمین کا وارث بنائے اور تم کو خلیفہ بنائے، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم کس طرح سے اس زمین میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہو یا تم بھی نافرمانی کرتے ہو۔ پھر ہم نے اب یہاں پر جو ہے پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر آگے واقعہ بیان کرتا ہے، اگلا منظر سامنے آتا ہے۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قید اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون کے قوم کو جو ہے سوکھا آزمائش میں دشکار کرتا ہے اور پیداوار کی کمی کرتا ہے، قید نازل کرتا ہے، پیداوار میں کمی ہوتی ہے، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ یہ سدھر جائے۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، مگر جب بھی یہ زمانہ ٹل جاتا، سوکھا ٹل جاتا، تو یہ کہتے کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں۔ اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے بدشگون ٹھہراتے، یعنی جب بھی ان پر بلا آتی تو یہ کیا کرتے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی کو بدشگون کہتے، حالانکہ در حقیقت ان کا بدشگون تو اللہ کے پاس ہے۔ در حقیقت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بدشگونی میں مبتلا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر جو ہے تو بے علم ہے، لیکن اکثر جو ہے ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آ، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں وہ فرعون کی قوم کہ تو کون سی بھی نشانی لا، لیکن ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، آخرکار اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر جو ہے طوفان بھیجتا ہے، ٹڈے چھوڑتا ہے، سرسریاں پھیلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ان کو ہر وقت جو ہے نئے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، طوفان بھیجتا ہے، ٹڈے بھیجتا ہے، مینڈکیں نکالتا ہے، مینڈکیں بھیجتا ہے، خون برساتا ہے، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر وہ سرکشی کیے چلے جاتے ہیں اور بڑے ہی مجرم لوگ ہیں یہ، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یہ ہر وقت جو ہے جب بھی ان سے یہ بلا ٹلتی ہے تو یہ ہر سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کے بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ جب بھی ان پر عذاب آتا ہے، جب بھی ان پر خون برستا ہے، یعنی ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جو ہے ان پر طرح کے عذاب لائے، جب بھی خون برسایا، مینڈکیں بھیجی، تو جب بھی آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں یہ اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر ہم سے یہ بلا ٹل گئی تو ہم جو ہے تیرے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، لیکن جیسے ہی اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹال دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل کو ہم تیرے پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو جو ہے تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ ہر وقت یہی ہوتا رہا، یعنی ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر نازل نہیں کیا، مختلف وقفے سے یہ نازل بلائیں آتی رہی ان پر، لیکن جب بھی بلا ٹلی ہر بار جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور موسیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ان پر جو عذاب آتا تھا وہ ٹلتا تھا اور پھر اپنے ہاتھ سے یہ کیا کرتے تھے؟ پھرتے تھے۔ اس طرح سے ہر بار یہ سرکشی کرتے تھے، مگر جب ہم نے ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والا ہی تھا ہٹا لیا تو وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ لیکن کیا ہو گئے؟ اپنا جو موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی دعا کی اور وہ عذاب ٹل گیا تو اپنے عہد سے وہ کیا گئے؟ پھر جاتے تھے۔ تب
تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا؟ انتقام لیا، یعنی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، یعنی ان کو جو ہے تو سمندر میں ڈبو دیا. یعنی امیجیٹ نہیں ہوا بلکہ ایک لمبا دور چلتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو صبر کر رہے تھے، ان کی قوم بنی اسرائیل جو ہے صبر کی، تو ان کی قوم کو لے کر وہاں سے نکلنا پڑا. عین سمندر کے پر پہنچنے کے بعد فرعون اور اس کے ساتھی بھی پیچھے سے آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا سمندر پر آسا مارو. اس طرح سے سمندر میں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جو ہے اس راستے سے نکل گئے. پھر فرعون بھی اپنی قوم کو لے کر سمندر میں جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے غرق کر دیا. ایک لمبا ٹائم پیریڈ لیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. کیونکہ انہوں نے کیا کیے تھے؟ فرعون اور اس کی قوم نے نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھ گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے اس آزمائش سے گزارنے کے بعد جو ہے مصر کا نہیں بلکہ شام کا جو ہے علاقہ ان کو دیا اور مشرق اور مغرب کا وارث بنایا اور اس سرزمین میں جو ہے ان کو وارث بنایا اور اقتدار دیا، یعنی خلیفہ بنایا. اور فرعون کو جو ہے اس کے جو محل تھے اس کو جو ہے برباد کر دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے یہ واقعہ جو ہے بس ایک چھوٹی سی مدت میں پورا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ٹائم پیریڈ لیا. تو اس میں یہ واقعہ جو پیش بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پورے 12 سال گزر چکے تھے. یعنی مکے میں جو ہے ایک ظلم ستم کا دور تھا اور ان کے سامنے واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو آج تم جو مکے والوں پر ظلم ڈھا رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک وقت مدت تک جو ہے تم کو ڈھیل دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو تم ظلم کر رہے ہو اس کی یہ معلوم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو ڈھیل دے رہا ہے. تو ایک مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر اس کے عذاب آنے سے کوئی ٹالے نہیں ٹل سکتا. تو یہ اور آج کے حالات کو بھی لیجئے، آج جو ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آج کے فرعون کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دی ہے تو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. آج کا جو فرعون ہے، وقت کا فرعون، یہ تو اس وقت کا فرعون جو تھا وہ تو بھی لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. لیکن آج کا جو فرعون ہے، آج کا جو یہ تو بچوں کو بھی قتل کرتا ہے، بچیوں کو بھی قتل کرتا ہے، بوڑھوں کو بھی قتل کر رہا ہے، جوانوں کو بھی قتل کر رہا ہے. اس طرح سے نسل کشی کر رہا ہے آج کے دور کا فرعون. تو آج کے دور کے فرعون کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو یہ ڈھیل دی ہے تو یہ اس کے لیے ایک یعنی یہ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو جو ہے اس ظلم کو بند کرنا چاہیے. تو یہ تھا سورہ اعراف کے 127 سے 137 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے